السلام علیکم ناظرین، میں صابر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کرائم انالیسس کے حوالے سے ان سے زیادہ معتبر شخصیت شاید کوئی اور ہو۔ زمانہ نیوز کے اینکر ہیں اور کرائم جو افیئرز ہیں اس پر بڑی گرفت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں آج کا دن انتہائی اہم تھا کیونکہ ایک کرائم کے حوالے سے بڑی سٹوری وائرل ہوئی جس میں ایک مشہور انڈر ورلڈ ڈان تیفی بٹ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے، پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بابر اوان صاحب، سابق پولیس افیسر بھی ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری سٹوری ہے کیا، کس طرح انکاؤنٹر ہوا، اور اندر خانہ جو چھپی ہوئی خبریں ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان سے حاصل کریں کہ وہ کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا شکر۔ آج تو بڑا بزی دن رہا ہوگا، بڑے لوگوں نے آپ سے انٹرویوز کیے ہوں گے، تیفی بٹ مارا گیا ہے، بیہائنڈ دا سین کیا سٹوری ہے؟ مار دیا گیا ہے، اس سے پہلے کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں، ایک وعدہ کیا ہے حکومت پنجاب نے اور ایک وعدہ کیا ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے کہ پنجاب کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ زبان زد خاص و عام رہا، بہت شور تھا کہ پولیس کوئی بڑی کارروائی نہیں کرتی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ چھپ کے رہتے ہیں اور پولیس کی گرفت ان پہ مضبوط نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا سنا کہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ کو ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے تحت UAE میں گرفتار کیا گیا، اور اس میں تمام تر کارروائی، تمام تر کاوش کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CCD بھاگا کب تھا یہاں سے پاکستان سے؟ یہ مرڈر سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا، اور مرڈر والے دن سنا ہے اس کی فلائٹ تھی اسلام آباد سے لندن۔ جی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مرڈر سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا۔ یہ ساری پلاننگ کر کے، تمام تر معاملات طے کر کے، بلاج کے قتل کی تمام معاملات طے کرنے کے بعد یہ یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ فرار ہو کے یہ گلاسگو گئے ہیں، گلاسگو لندن سے یہ 1 سال قبل اپنے بیٹے کے پاس UAE آ گئے تھے، اور یہ سمجھتے ہیں دبئی میں قیام پذیر تھے۔ ہمارے ایک بڑے نامی گرامی پولیس آفسر ہیں، ایکسٹراڈیشن کے حوالے سے ان کا بڑا تجربہ ہے، وہ خالد وریا انسپیکٹر جو ہیں وہ بڑے عرصے سے ان کو تلاش کر رہے تھے۔ فائنلی یہ انہیں اب سے کچھ عرصہ قبل ٹریس ہو گئے تھے، لیکن افسران جو تھے وہ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں، تعریف گلشن تیفی بٹ لندن میں ہے۔ اچھا، یہ جو وریا صاحب ہیں، DSP صاحب، یہ انسپیکٹر ہیں جی، انسپیکٹر۔ اچھا، ان کی پوسٹنگ ہے گجرانوالہ میں۔ یہ CCD پنجاب، کیسے مطلب ڈیل کر رہے ہیں؟ CCD پنجاب، یہ کیس لاہور میں ہے نا، بیسیکلی تو لاہور پولیس کو دیکھنا چاہیے۔ CCD پنجاب، CCD ایک ادارہ ہے، وہ خواہ لاہور ہو، وہ خواہ گجرانوالہ ہو، پنجاب کی جورسڈکشن کے تمام تر پولیس اسٹیشنز میں کارروائی CCD کی ذمہ داری ہے۔ CCD سرکل کی ذمہ داری ہو سکتی ہے نا۔ ایک گجرانوالہ والا جو انسپیکٹر ہے وہ لاہور کا کیس، لاہور میں بڑے بڑے نام ہیں، جس نے انکاؤنٹر کیا وہ بھی لاہور سے تھا، تو کوئی اور سٹوری تو نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ گجرانوالہ کی پولیس وہاں گئی دبئی میں تو کسی اور کو گرفتار کرنے، وہاں پر یہ ایک پارٹی میں یہ بھی پایا گیا تو پھر اس کو لے آیا۔ نہیں، نہ کوئی پارٹی تھی، نہ کوئی اور ڈرامہ تھا، یہ بڑا سیدھا ٹارگیٹڈ آپریشن تھا۔ اس میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن مجھے وہ بات کرنی ہے جو مدلل ہے، مصدقہ ہے، جس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ خالد وریا کا ٹارگٹ تعریف گلشن ہی تھے۔ خالد وریا تعریف گلشن کو ہی ٹریس کرتے ہوئے دبئی پہنچے، وہاں پہ لوکل پولیس سے انہوں نے رابطہ قائم کیا، انہیں تمام تر معلومات فراہم کی۔ خالد وریا کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ تعریف گلشن کا بیٹا دبئی میں بزنس کر رہا ہے، اور پچھلے 1 سال سے تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اپنے بیٹے کے پاس ہے۔ اس کو یہ بھی انفارمیشن تھی خالد وریا صاحب کو کہ وہ اس وقت کس فلیٹ میں موجود ہے۔ ہاں، وہ جو ایک رومر ہے، جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ کسی اور کے لیے گئے تھے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں
کہ خالد وریا نے جب یہ آپریشن سر انجام دیا لوکل پولیس کی مدد سے، تو وہاں پہ انہیں 2 مزید اشتہاری مجرمان جو ہیں وہ بھی مل گئے. بیسیکلی یہ ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اور یہ تعریف گلشن کے لیے ہی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا سر، یہ کافی دن سے گرفتار ہو گیا تھا جو خبریں آئی تھیں، جی، تو کہا جا رہا تھا یہ وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، یہ پاکستان جو پولیس کے خواب ہیں وہ چکنا چور ہو چکے ہیں، واپس نہیں آئے گا پاکستان. تو کیا سٹوری تھی؟ اتنے دن وہاں پہ پروسیس میں لگے یا کیا تھا؟ جی دیکھیں، یہ کوئی ڈیل کی کوششیں بھی ہوئی ہوں گی؟ نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، یہ پروسیس تو تھا تقریباً 15 سے 1.5 مہینے کا، لیکن چونکہ ہوم ورک پہلے سے کمپلیٹ تھا، ریڈ وارنٹ جسے ہم ریڈ نوٹس کہتے ہیں وہ جاری ہو چکا تھا. اب اس کی آگے فردر ہوتی ہے پروسیس، وہ آپ کی جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کا پھر انوالومنٹ ہوتی ہے، پھر حکومت سے کورسپونڈنس ہوتی ہے، اس میں جتنے دن لگے. اور یہ میرا یہ خیال تھا اپنا ذاتی، اور وہی درست ثابت ہوا کہ یہ کچھ 7 دن کا پروسیس تھا، اور الحمدللہ یہ 7 دن میں ہی مکمل ہوا. ان کو دبئی سے کراچی بذریعہ EK606 ایمریٹس ایئر لائن سے رات 12:45 پہ 9 اور 10 کی درمیانی شب لے آئے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی سے ان کو لاہور لے آیا گیا صبح کے وقت، اور یہاں پہ ان کی کوئی انٹرویوز بھی ہوئے اعلیٰ افسران کے ساتھ، جس میں DIG آپریشن بھی تھا، اور CCD کے جو انچارج ہیں چٹھا صاحب وہ بھی تھے، اور بھی کچھ آفیسرز تھے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اب جتنے منہ اتنی باتیں. TRP کے لیے، ویوز کے لیے لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. میں نے وہ بات کرنی ہے جو جس کو آپ ٹریک بیک کریں اور وہ غلط ثابت نہ ہو. حسنین حیدر DSP. اچھا، تو آپ کے مطابق یہ کراچی سے جی کراچی سے. اس کو بہت تھریٹس تھیں جی. پولیس کے پاس یہ پہلے سے انفارمیشن موجود تھی کہ شاید لاہور ایئرپورٹ پہ ان کی ناکہ بندی ہوگی. اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں مل رہی تھیں کہ شاید کراچی میں ناکہ بندی ہوگی. پولیس نے بڑی سمجھداری سے یہ کوشش کی کہ ان کو منظر عام پہ لے کے آئیں، ان کا ریمانڈ لیں اور انہیں فائنلی پیش عدالت کر کے آئندہ تفتیشی عمل کو آگے بڑھایا جائے. مگر یہ سارا پروسیس تو مشکوک تھا نا، وہاں سے لے کے آئے، رات کے وقت جو ہے ان کو تاریکی میں رحیم یار خان سے لے کر آ رہے ہیں، ایک موسٹ وانٹڈ کرمنل بھی ہے، کارروائی ہو سکتی ہے، مگر اس سے تو نہیں لگ رہا کہ ان کے تو ارادے ہی مارنے والے تھے. آپ اسے جو مرضی سمجھ لیں، میں تو مختصراً یوں کہوں گا کہ یہ فیصلے میرے رب کے ہوتے ہیں. آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ، تو جو دن آپ کا گریو میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کا باہر ہو نہیں سکتا. اچھا، یہ وریا صاحب نے وہاں سے گرفتار کیا جی، اور جو اس کی ابھی جو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کو لے کے آ رہے تھے حسنین حیدر، تو یہ چینج کیوں ہو گیا؟ وریا صاحب اس کو دیکھیں، پولیس کا جو سسٹم ہے نا جی، جو ایک اس ادارے کی جو ایک SOP ہے، جب بھی پولیس کو کوئی ٹاسک ملتا ہے تو اس کے لیے موزوں افسران کا انتخاب کیا جاتا ہے. حسنین حیدر پہلے CIA میں رہے، پھر اس کے بعد OCU کے روح رواں تھے، فائنلی ان کا انتخاب CCD میں بھی ہوا، اور اس وقت وہ ایک پورے ادارے کو CIA اس کو آرگنائزڈ کرائم یونٹ جو تھا ماڈل ٹاؤن، جو کہ اب CCD کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے حوالے سے، اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ایکچوئل جینین پولیس مقابلہ تھا؟ آپ جس پولیس مقابلے کو مرضی جینون کہہ دیں، جس مرضی کو مشکوک کہہ دیں، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی 4-6 پولیس افسران شہید ہو جائیں وہ جینون انکاؤنٹر ہوگا. ویسے 200 پولیس مقابلے 200 پلس ہو چکے ہیں CCD کے، بٹ ابھی تک جو ہے وہ غزہ نہیں پہنچا کسی پولیس والے کو، اللہ نہ کرے. نہیں، اس میں ہمارا ایک کرسٹل کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ پولیس مقابلے جیلی ہوتے ہیں، وہی ہو رہے ہیں. نہیں، دیکھیں، اس میں 2 گاڑیاں آئی ہیں کرولا بغیر نمبر کے، اس میں تعریف گلشن اور طیفی بٹ کے ساتھی تھے. انہوں نے گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی پولیس کی، اور ایک گاڑی بالکل انہوں نے پولیس کی جو وین تھی اس کے سامنے انہوں نے لگا دی، اور پھر ہمارا اس میں ڈرائیور جو ہے وہ ہی از بیڈلی انجرڈ.
اس کو فائر لگا ہوا ہے اور وہ بیچارہ ہاسپٹلائزڈ ہے. بٹ میں نے تو پتا کیا کوئی وہاں پہ ایڈمٹ نہیں ہے. نہیں آپ دوبارہ ریکنفرم کر لیں. ریکنفرم کیا ہے, وہاں پہ کوئی اس طرح کا وانٹڈ بندہ نہیں ہے. ہاں جسٹ اس میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں یہ لکھا گیا, ادروائز کوئی وانٹڈ سامنے نہیں آیا. نہیں ہے جی, ہے. میں آپ کو اس کا اگر آپ کہیں گے تو میں میڈیکل جو ہیں وہ سابق, کیونکہ آپ پولیس آفیسر بھی ہیں تو آپ کہیں سپورٹ تو نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں, میرا ادارہ ہے, میں نمک خوار ہوں اپنے اس امن قائم کرنے والے ادارے کا, اور مرتے دم تک اس ادارے کے ساتھ 100% میری سمپتیز رہیں گی. لیکن ایک بات طے شدہ ہے سر, کہ آبسلیٹ وہی ہوگا جو فساد فی الارض کا باعث بنے گا. اب تک آپ نے جیسے ذکر کیا 200 سے زائد پولیس انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں, شاید اس سے بھی تعداد زیادہ ہوگی. کوئی ایک ایسی نشاندہی کیجئے کہ کسی شخص کو, دوستوں کی گولیوں کا شکار ہونے والے شخص کو وہ ناجائز طور پہ ایسی صورتحال میں مبتلا کیا گیا, یا جن کے نیفے میں پستول چلے وہ بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اچھا, یہ مطلب پھر ایک ہی اگر ادارہ کام کر رہا ہے تو باقی ادارے پھر بند کر دیں, عدلیہ کو بھی بند کر دیں, پروسیکیوشن کو بند کر دیں, کیا کرنا ہے؟ مطلب اگر ایک ادارے نے جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کر چیزیں. حال ہی میں آپ نے اقرا میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر شاہد صدیقی کے بیٹے کی بریت کا معاملہ سنا ہوگا. وہ آج فریلی تمام ثبوتوں کے باوجود, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ میں اس پہ کھل کے بولنا چاہتا ہوں, مجھے تکڑی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ ہماری جو ایویڈنس ہے وہ ایک سطح پہ جا کے ناکام ہو جاتی ہے. آج عبدالقیوم فری ہے اور وہ میڈیا کو انٹرویوز دیتا پھر رہا ہے, جس نے انتہائی سفاکیت سے 4-6 اٹیمپٹس کی ہیں اپنے والد کو قتل کرنے کی, اور فائنلی وہ اس کو قتل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا. وہ آج فری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی ڈی جیسے ادارے کی ہمارے اس ملک کو, صوبہ پنجاب کو اشد ضرورت تھی, تاکہ یہ ملک, میں لاہور کو ملک کہتا ہوں, پورا پاکستان ہے لاہور, اور پنجاب جو ہے نا وہ سر کا تاج ہے پاکستان کے. تو سر کا تاج امن کا گہوارہ بن جائے, اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ گوگی بٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پولیس کی حراست میں ہیں اور کچھ معاملات بھی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ لے دے کے, پیچھے ہے اس میں حقیقت؟ سر آپ ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ جو یقیناً بڑے چبھتے ہوئے سوالات ہیں, لیکن میں مسکرا کے اس کا جواب دوں گا کہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا. سی سی ڈی کیا چاہ رہا ہے, پولیس کیا چاہ رہی ہے؟ سی سی ڈی کا تو ایک ہی سلوگن ہے جو حکومت پنجاب کا سلوگن ہے, جو ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے, جو میرے ڈپارٹمنٹ نے, میرے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے, میں نے ساری زندگی CIA میں گزاری ہے. تو ہمارا ایک ہی سلوگن تھا, اور آج بھی سی سی ڈی کا یہی سلوگن ہے کہ فساد فی الارض. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو گوگی بٹ کو بھی انجام کو پہنچا دیا جائے گا؟ اگر میرے رب نے فیصلہ کیا تو یقیناً وہ انجام کو پہنچے گا, لیکن اگر میرے رب کا فیصلہ کیا کہتی ہے؟ میری اسسمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ گوگی کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے جی. پڑے گا کچھ گوگی کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ پریس کانفرنسز کرتا پھرے اور باندھ کی بولیاں بولتا پھرے, پولیس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرے. قانوناً اسے چاہیے کہ وہ فیس کرے اپنے کہا مقدمات. جاتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے میں کچھ سیاسی خاندان ملوث تھے. یہ جو تیفی بٹ ہے, گوگی بٹ ہے یا دوسرے, ان کو پیدا کرنے میں وہ ایک سیاسی خاندان یا زیادہ سیاسی خاندان ملوث ہیں, اور جب کام نکل چکا ہے اب ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو انکاؤنٹر کر کے مروایا جائے. آپ مجھے کوئی ایک کام ایسا بتائیے, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور بڑا کھلا کے دوں گا. آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ کسی بھی زمانے میں حکومت کو ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا تھا, اور وہ کون سا فائدہ ہے جو حاصل کیا گیا. وہ یہ ابھی جو الیکشن ہوتے رہے پاکستان میں, ان جیسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ اتنے انفلوئنشل تھے کہ وہ حکومتیں بنانے اور گرانے کا کردار ادا کرتے رہے؟ کوئی شک نہیں ہے. لاہور میں قبضہ چھڑوانا ہو, قبضہ کروانا ہو, اربوں خربوں کی پراپرٹی پہ بھی قبضہ کروانا چھڑوانا ہو, اور جو کسی کیونکہ
کچھ عرصہ پہلے جو ہماری سیاست تھی وہ پریشرائز سیاست تھی, اس میں ان لوگوں کا بڑا رول تھا. میاں صاحبان کی جو حلقہ تھا یہ اندرون کا حلقہ تھا اور یہ سارا یہ کور کرتے تھے. جو الیکشن نہیں دیتا تھا اس کو بہت برے سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا. اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے پہ رول پر تھے. تو آپ نے پولیس میں گزارے ہیں وقت, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو یہ میں آپ کو آن اوتھ بات کہہ رہا ہوں, اور میں اس کے لیے اگر آپ کہیں گے تو قرآن کریم پہ حلف بھی دے سکتا ہوں کہ میری ساری کی ساری فیلڈ پوسٹنگ ہے, میں نے فیلڈ میں نوکری کی ہے. میری پوری کی پوری نوکری میں سے کوئی 2-4 مہینے ٹریننگ کے نکال لیں, کوئی 6 مہینے ٹریننگ کے نکال لیں, میں کبھی کھڈے لائے نہیں رہا, اور میں دفتری پولیس اہلکار نہیں ہوں. میں فیلڈ ورکر ہوں, کرائم فائٹر ہوں, کرائم فائٹ کیا. مجھے آج تک وہ دن یاد نہیں کہ جب مجھے کبھی بھی کسی دور میں بھی, کسی بھی دور میں, میں تو یہاں تک کہوں گا کسی بھی دور میں کبھی کسی ایک معمولی نوعیت کے ایم پی اے نے بھی سفارش کی ہو اور وہ میرے سامنے آیا ہو, کسی کے ذاتی مراسم ہو, کسی کا ذاتی تعلق ہو. دیکھیں اتنی وہ ایک الگ چیز ہے. بڑی سٹیٹ بنا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے سالوں سے, ٹھیک ہے, دہائیاں گزر گئی ہیں. وہ ایک انڈر ورلڈ ڈان تھے لاہور کے, ٹھیک ہے. اچھا, اب تک ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیک پہ کوئی نہیں تھا؟ بیک پر کوئی نہیں تھا, اس وجہ سے اتنا لمبا عرصہ وہ یہاں پہ طاقت حکومت کر گئے یا ریاست بنا کے رکھی ہوئی تھی. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ یہ نا جو بار بار بہت سے لوگ میرے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں اور وہ انڈر ورلڈ کی بات کرتے ہیں. میں تو پاکستان میں, ہاں کراچی کی حد تک, سندھ کی حد تک اگر آپ بات کریں تو ٹھیک ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں, یا ممبئی کا ذکر کر لیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. سر پنجاب میں انڈر ورلڈ کا نام و نشان نہیں ہے, کبھی بھی نہیں تھا. پنجاب میں کیا تھا, خاندانی دشمنیاں جو آج تک موجود ہیں. آپ طریف گلشن اور طیفی بٹ کو کتنا بڑا پہلوان سمجھتے تھے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. مطلب اس پورے معاملے میں اگر آپ مقدمات کی نوعیت پہ غور کریں تو بلا فیملی کے نقصان ہوئے اور ایک طریف گلشن فیملی کا نقصان ہوا. اس کے علاوہ کتنے کو قتلوں کی اور قتل و غارت کی آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. ویئر ایز لاہور میں, پنجاب میں ایسے بھی خاندانی دشمنیاں ہیں کہ جس میں درجنوں کی تعداد میں قتل موجود ہیں. یہ ہائی لائٹ ہو گئے. خاندانی دشمنی ہیں, انڈر ورلڈ بن جاتی ہے نا. نہیں سر, انڈر ورلڈ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی یو کے میں بیٹھ کر میں نے بہت ساری سٹوریز, کرائم سٹوریز کی ہیں. وہاں سے مجھے فون باقاعدہ آتے تھے, انڈر ورلڈ کے لوگ باہر بیٹھ کر یہاں پہ ایک مافیا کی طرح سسٹم کو چلاتے ہیں, اور آپ پولیس والے ہو کر بھی آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں پر انڈر ورلڈ یا چلیں میں اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں آپ کو. طریف گلشن عرف طیفی بٹ پہ الزام جو درست تھا کہ اس نے بالاج کا مرڈر کروایا. کتنے کو انڈر ورلڈ کے شوٹرز ہوں گے جو سرگرم ہیں کہ طریف گلشن جیسے شخص کو ایک مالشیے کی مدد حاصل کرنی پڑی بالاج کے مرڈر کے لیے. شوٹر نہیں مل سکا. شوٹر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو نہیں بنے گا نا, یہی مالچے بنتے ہیں. سر آپ نے نشاندہی کی ہے یو کے کی, میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے کریڈٹ پہ بکری بھی نہیں لکھی ہوئی, جس کے کریڈٹ پہ کالی ککڑی کا مارنا بھی نہیں لکھا ہوا, ایک ایسے شخص کو ہائر کیا گیا کیونکہ شوٹرز اویلیبل نہیں ہیں. سر اگر شوٹرز اویلیبل ہوتے جن نامی گرامی لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو بلا شبہ بلا مبالغہ ان شوٹرز کو ہائر کیا جاتا. اور دوسری جانب آ جائیں, بالاج مرڈر کے بعد امیر مصعب اور امیر فتح کو بھی شوٹر نہیں ملا. انہوں نے بھی ایک کنگلا, ایک بوڑھا آدمی کہ جو اپنی عمر بھی پوری کر چکا تھا, اس کو ہائر کیا پیسے کا لالچ دے کے, چونکہ اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے. تو شوٹر موسٹلی ہوتے بھی ایسے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر میں معذرت خواہوں کہ پھر آپ کو شوٹرز کے بارے میں علم نہیں ہے. شوٹرز جس زمانے میں جن ادوار میں دولت کمانا چاہتے تھے وہ دولت کما کے اب کاروبار کر رہے ہیں, ارب پتی ہو چکے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, اور وہ شاید اب کسی کے لیے کالا کتا مارنے کے لیے بھی تیار. بہت ساری سٹوریز تو ایسے ہیں کہ جس میں 10-15 ہزار 20 ہزار کے لیے بھی شوٹر بندے مار وہ سر وہ شوٹر وہ شاید آپ کو آج بھی دستیاب ہو جائیں. 5,000 روپے کے لیے سنا ہوگا آپ نے قتل ہوتے ہیں. تو
ملک میں, جس شہر میں 30 روپے کے کیلے کے لیے بندے مار دیے جائیں, 30 روپے کے کیلے, تو ان کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ بھی شوٹر تھے, وہ بھی انڈر ورلڈ ہے. وہ تو ایک حادثاتی ایشو واقعہ تھا, وہ ہو گیا. اچھا, یہ جو تیفی بٹ کی جو ابھی انجام کو پہنچا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا؟ پہلی جو پولیس تھی اس کی نیگلیجنس ہے یہ؟ نیگلیجنس سر کبھی بھی نہیں ہوتی, وقت مقرر ہے سر, میں نے جو آپ کو عرض کیا. اب دیکھیں, آپ نے ایک سوال کیا جی کہ تمام ادارے بند کر دینے چاہیے. دیکھیے حضور والا, پولیس کے پاس صرف یہی کام نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو پولیس جو ہے نا وہ آٹا چینی بھی فروخت کرتی ہے. رمضان کے مہینے میں جو سستے بازار لگتے ہیں وہ بھی بیچارے پولیس والے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں اگر کہیں بجلی کا کھمبا گر جائے تو وہ بھی پولیس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور بے شمار معاملات, کبھی نمینہ افراد کے معاملات, کبھی روڈ بلاک, کبھی اور, مطلب میں گنوانے بیٹھوں تو شام ہو جائے. اتنے بے شمار معاملات ہیں جو لوکل پولیس کو ہینڈل کرنے پڑتے ہیں. پھر ایسے حالات میں سی ایس آئی جیسے, آپ یہ پاکستان میں تو اب ہو رہا ہے نا, پاکستان میں تو یہ اب ہو رہا ہے, جس کی ضرورت تھی اب سے کوئی شاید 25-30 سال پہلے. ہم یہ رونا روتے تھے اپنی اول کی نوکری سے کہ پاکستان میں کیوں اسپیشلائزڈ ادارے قائم نہیں کیے جا رہے. تو یہ اسپیشلائزڈ ادارے پوری دنیا میں موجود ہیں. اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں تو ہمسایہ ملک میں یہ ادارے, کرائم پٹرول جیسے ادارے آج سے نہیں مدتوں پہلے سے قائم ہیں. یہاں پہ تو اب سی سی ڈی بنا ہے. بالکل سر. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں بھی آپریشن ہوا تھا ایک قسم کا, یہاں بھی کرمنلز کے خلاف آپریشن ہی ہو رہا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے حالات بدلتے ہیں, معاملات بدلتے ہیں, تو جو آپریشن میں حصہ لینے والے افسران ہیں ان کو پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ سی سی ڈی آپ نے 1947 سے لے کے آج تک کتنے کی پولیس افسران کی قبریں مال روڈ پہ دیکھی ہیں, یا کتنے کی پولیس ہیں؟ بہت سارے سر نہیں, وہ دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں سر, کے حساب سے انکاؤنٹر پولیس, میرا کہنا یہ ہے, میرا بھی ایک سلوگن ہے کہ پولیس آفیسر یا پولیس افسر ہوتا ہے بصورت دیگر پھر وہ پراسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ایز این انڈیویجول اپنی ذاتی حیثیت میں کرمنلز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور وہ خود کرائم کی دنیا میں انوالو ہو چکا ہے تو پھر وہ پولیس افسر نہیں رہتا. اور یہ دیکھیں, پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. پولیس بحیثیت ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا محفوظ ہے, اور میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی پولیس آفیسر زیر عتاب آیا ہو اور اس نے کہیں گنڈیریوں کی ریڑھی لگا لی ہو. اس طرح کے کاروائیاں بھی نہیں ہوئی پنجاب میں پہلے؟ کیوں نہیں ہوئی سر؟ سر نہیں, میں اس کا کبھی انکاؤنٹر کا سن لیتے تھے. یہ آپ کی ہر ضلع میں جو ہے نا ڈیلی بیس آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ انتہائی پور ہے. اب جو سی سی ڈی کے قیام کے بعد آپ لوگوں نے غور کرنا شروع کیا ہے, چونکہ سی سی ڈی جب قائم ہوا تو اس پہ بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا, اس پہ بہت سے سوالات اٹھائے گئے, اس کو زیر بحث لایا گیا, سوشل میڈیا پہ زیر بحث لایا گیا, عدالتوں تک گھسیٹا گیا. بہت سی لوگوں کا یہ خواہش تھی کہ سی سی ڈی قائم نہ ہو, چونکہ وہ سی سی ڈی ہائی لائٹ ہو چکا تھا, سی سی ڈی کے متعلق گفتگو شروع ہو چکی تھی, سی سی ڈی پہ بحث ہو رہی تھی, سوشل میڈیا پہ دن رات سی سی ڈی کا ذکر ہو رہا تھا. تو پھر سی سی ڈی کی ہر سر میں بتاتا ہوں نا جی, سر میں بتاتا ہوں, سر میں آپ کو ڈیلی بیس پہ دیکھیں ہم اخبارات پڑھتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں. چونکہ آپ کی نگاہ آ گئی ہے سی سی ڈی پہ, آپ نے سی آئی اے پہ غور نہیں فرمایا, آپ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ پہ غور نہیں فرمایا, چونکہ وہ ادارے پہلے سے قائم تھے, وہ ادارے چلے آ رہے تھے, وہ انویسٹیگیشن کرتی تھی. سی آئی اے پہ ہم نے مرڈر بہت کم دیکھے, انکاؤنٹر بہت کم دیکھے. ہاں, آپ سر کے دور میں ہوتے تھے. سر 2000 سن لیں, چٹھا صاحب سر سن لیں, رحیم یار خان میں کر کے 2020 2021 2022 ان 3 سالوں کا ذرا اسٹیٹسٹکس ڈیٹا نکال کے دیکھیے. اس کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہوگا جو آج کل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سر میں او سی یو تھا لاہور میں, سی آئی اے تھا لاہور میں, ہر ضلع کا اپنا ایک الگ سی آئی اے تھا, ہر ضلع کی اپنا آرگنائزڈ کرائم یونٹ تھا. یہ چونکہ ایک ادارہ بن چکا ہے, اگر کوئی انکاؤنٹر رحیم یار خان میں ہوتا ہے وہ بھی آپ رپورٹ کرتے ہیں, اگر کوئی انکاؤنٹر چچو کی ملیاں ہوتا ہے وہ بھی آپ رپورٹ کرتے ہیں. ویئر ایز سی آئی اے
کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے 20 سے لے کے 22 تک اتنی بڑی تعداد میں انکاؤنٹرز کیے ہیں. ان کے 2 مہینے کے برابر. نہیں سر، یہ پورے پنجاب کے ہیں نا، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے لاہور کے انکاؤنٹرز نکال کے دیں، چلیں ایسے بات کر لیتے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ 2022 کے آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے انکاؤنٹرز نکالیے لاہور کے، اور 2025 کے سی سی ڈی کے انکاؤنٹرز نکالیے لاہور کے. I'm not talking about all Pakistan, I'm not talking about Punjab. لاہور تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے پیغام گیا کرمنل؟ پیغام بہت پہلے سے جا چکا ہے. سی سی ڈی کے قیام کے ساتھ ہی یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ اب اور نہیں چلے گا. یا تو جائے نماز کی طرف بڑھ جائیں، بصورت دیگر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جو جگہ زمین کے 7 فٹ اندر ہو اور خلاؤں میں تحلیل ہو جائے. بصورت دیگر سی سی ڈی آپ کو چھوڑے گی نہیں. بہت شکریہ، تھینک یو بابر رحمان صاحب. امید ہے آپ کو یہ ساری جو ٹاک ہوئی تیفی بٹ کی ہلاکت اور کرمنلز کے حوالے سے جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے، امید ہے اس سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.